لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حضرات سامعین، احباب کرام، شامت اعمال من صورت نادر گرفت. ہمارے گناہوں کی شامت آج یہ ہے کہ امن و امان ہم سے چھن گیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے کس گناہ کی سزا ہے. جس کو دیکھو یہ کہتا ہے کہ نہ جانے ہمارے کس گناہ کی سزا ہے، حالانکہ ان کو اپنا سب گناہ معلوم ہے، لیکن انجان بنے ہوئے ہیں. معلوم ہوا ان سے بڑھ کر کوئی مقدس پارسا پرہیزگار ولی اللہ تو ہے ہی نہیں. جس کو دیکھو نہ جانے کس گناہ کی سزا مل رہی. ارے بھائی، گناہ تو تمہیں معلوم ہے کہ پوچھتے کیا ہو؟ کس گھر میں ٹیلی ویژن اور VCR ویڈیو اور تمام شرارتیں سب چل رہی ہیں. شادی بیاہوں میں دیکھو تو بے پردہ عورتیں جمع ہیں اور اس کی فلمیں بنتی ہیں. غیبت، نماز کا کوئی فکر نہیں، جماعت ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن میں پروگرام کرکٹ دیکھا جا رہا ہے، جگہ جگہ سینما ہے، گانے بجانے ہیں. آج گانا بجانا جہاں نہ ہو وہاں گیا وہ گھر مردے کا گھر سمجھا جاتا ہے. جس گھر میں گانا بجانا نہ ہو اس گھر کو مردے کا گھر سمجھا جاتا ہے. سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو گانا اور بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو گانا اور بجانا تو مٹانے کے لیے پیدا کیا. لیکن آج اس کی جگہ جگہ میوزک، وہی کلمہ پڑھنے والے میوزک کی تعلیم و تربیت کے لیے دکانیں کھولے ہوئی ہیں، جہاں لڑکیاں آ کر میوزک بجا کر سیکھ رہی ہیں. پیغمبر جس کام کو مٹانے کے لیے پیدا ہو اس کام کو امت زندہ کرنے کی اور جاری کرنے کی فکر کرے گی تو بتاؤ نبی کی مخالفت پر عذاب کا مستحق ہے یا نہیں؟ جس کو دیکھو جانے کس گناہ کی سزا مل رہی. ارے بھائی، سارے گناہوں کا تو علم ہے. بد نظری سے ہماری آنکھیں محفوظ نہیں، دل میں گندے خیالات پکانے سے ہمارے دل محفوظ نہیں. غیبت، گھر گھر میں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، گانا بجانا عام ہو رہا ہے، کوئی ریڈیو سے گانا سن رہا ہے. حالانکہ گانا بجانا جو ہے شریعت میں حرام ہے، اور زنا کا سب سے بڑا سبب گانا بجانا ہے. یہ گانا بجانا اسلام کے خلاف سازش ہے، زبردست سازش ہے، اور پرانی سازش ہے. نہیں، جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی کچھ کافروں نے کچھ لڑکیوں کو خریدا گانے کے لیے، اور ان کے سرداروں نے اعلان کیا کہ دیکھو جو قرآن نازل ہو رہا ہے اور ایک قریش مکہ ہم ہی لوگوں میں ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن سناتے ہیں اور بتاتے ہیں آج ہمارے اوپر یہ قرآن نازل ہوا. ارے وہاں مت جاؤ، کوئی مزہ نہیں ہے، وہاں تو دوزخ ہے. دوزخ، جنت کی لالچ، دوزخ کا خوف. ہمارے پاس آؤ جہاں دوزخ جنت کی بات ہی نہیں ہے. گانا سنو اور شراب مفت میں پیو. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر روح المانی کے اندر اس آیت کے بین میں لکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. بعض لوگ گانے بجانے والیوں کو خریدتے ہیں پیسہ دے کر، مغنیات کو، اور اس سے گانا اور پھر شراب ہی مفت پلاتے تھے، اور یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مت سنو، گانا سنو، شراب پیو اور مزے کرو، ہمارے پاس کھانا بھی کھاؤ. تو معلوم ہوا یہ 1400 برس پہلے کی سازش کافروں کی طرف سے جو پیش کی گئی تھی آج مسلمانوں کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے.
دروازے کے سامنے ہی ابھی اسی میں میوزک کی دکان کھلی ہوئی ہے. جگہ جگہ دیکھو تو اس کا باقاعدہ اس کے سبق پڑھائے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھٹے مسلمان ہیں فرماتے ہیں تم کو سادس الاسلام، میرا اسلام لانے میں چھٹا نمبر ہے. وہ کان یشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی وسلم، اور ان کا چہرے جو تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھا. ملا علی قاری لکھتے ہیں شرح میں، بہت چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا جاتا ہے. 7 سال سے کم بچوں کو لانا جائز نہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے، جنب المساجد بالصبیان والمجانین، اپنی مسجدوں کو پاگلوں سے بچاؤ، چھوٹے بچوں سے بچاؤ. 7 سال کی عمر سے اسی لیے نماز کا حکم دیا گیا حدیث میں کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کے لیے کہو، کیونکہ 7 سال کا بچہ جو ہے وہ پیشاب پیخانہ مسجد میں نہیں کرے گا، اتنا ہوش آ جاتا ہے. لیکن 7 سال سے کم کے بچوں کے خطرہ ہے کہ وہ بے موقع پیشاب کر بعد میں وہ خشک بھی ہو جائے، اور آج جمعے کا دن ہے وہیں کوئی نماز بھی پڑھ لے تو کیا ہوگا. اس لیے میری بات جو ہے مدلل جب ہو اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہا ہوں تو اس کے ماننے میں کیا اشکال ہے. میں تو حدیث پیش کرتا ہوں، اور اس حدیث جو کچھ کہوں گا آپ کے سامنے اس کا کتاب میں دکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. میں سنی سنائی نہیں پیش کرتا ہوں بلکہ خود آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کتابوں کا ذخیرہ خانقاہ میں موجود ہے. ابن ماجہ کی اس روایت کو اپنی آنکھوں سے پڑھ کر اور آج آپ کو سنا رہا ہوں کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم اپنی مسجدوں کو بچاؤ. کس سے؟ پاگلوں سے، بچوں سے اور پاگلوں سے. پاگل آدمی کا کیا بھروسہ، وہ بھی کہیں پیخانہ کرتے. اور چھوٹے بچوں سے 7 برس کے جو ہو جائیں ان کو مسجد میں لانا چاہیے. میرے یہاں 5 سال سے کم بچوں کو داخلہ نہیں دیا جاتا کیونکہ اس سے کم کے بچوں کو استاد نے ڈانٹا وہیں پیشاب کر دیا. اور یہاں بھی میں نے اپنے استادوں سے کہا ہوا کہ 5-7 سال سے کم بچوں کو باہر برآمدے میں یا اس طرف انشاءاللہ بن جائے گا یہاں انتظام کیا جائے ان کے لیے. بتاؤ کیا بات چل رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں تم کو سادس الاسلام، میں چھٹا مسلمان ہوں. اور آپ کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی تھی. کان یشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں اس کو بیان کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا کاش ہم انہوں کو دیکھ لیتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی شکل ملتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بہت بڑے ان کا درجہ جو ہے 4 خلفائے راشدین کے بعد صحابہ میں انہی کا درجہ ہے. 4 خلیفہ جو ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے بعد انہی کا درجہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت زنا کے حرام ہونے میں، یہ آیت جو ہے گانا کے حرام ہونے میں نازل ہوئی. گانا بجانا سننا یہ سب حرام ہے. اور اب کوئی کہے صاحب صوفیہ لوگ بھی تو اشعار سنتے ہیں تو وہ اس کو گانا کہنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار کو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اشعار کو 4 شرطوں کے ساتھ سننا جائز ہے. اور حضرت جنید بغدادی نے اپنے زمانے ہی میں توبہ کر لیا تھا سما سننے سے، کیونکہ یہ شرطیں پائی نہیں جاتی تھیں. فقدان شرائط ہی، ان شرائط کے نہ ہونے سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں سما نہیں سنوں گا. وہ 4 شرطیں کیا ہیں جس سے بزرگوں نے بھی اشعار سنے ہیں، لیکن ساز و باجا نہیں تھا. اللہ والوں کے ساتھ دھک دھک نہیں تھا، کچھ ساز و باجا نہیں تھا. مولانا رومی بھی سنتے تھے لیکن اشعار اپنے ایسی آواز سے سن لیا. ہمارے بزرگوں نے بھی سنا. لیکن ان 4 شرطوں کے ساتھ اشعار کا سننا جائز ہے.
علامہ شامی ابن عابدین دنیا میں سب سے بڑی کتاب فقہ کی ہے جس کے اندر یہ چاروں شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر یوسف صاحب آپ ذرا مل کے جائیے گا، بہت تلاش کی گئی تھی آپ کو پچھلے دنوں میں، شوگر اسپیشلسٹ ہے۔ انہوں نے اس جمعے کو ایک پرچہ دیا تھا کہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے دعا کرا دی جائے کہ کوئی لڑکے ہیں ان کو اللہ نیک بیوی عطا کر دے، جو لڑکیاں ہیں ان کو نیک شوہر عطا کر دے، عام دعا کرا دیجیے اور اس میں دل میں ہمارا بھی خیال کر لیجیے۔ لیکن مارے شرم کے اس دن پتہ نہیں کیا کیسے تھی میری، میں نہیں کیا، آج اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے عام دعا کیجیے کہ جملہ جو لڑکے شادی تلاش کر رہے ہیں بیویاں ان کو اللہ نیک عطا کر دے، اور جملہ وہ لڑکیاں جو شوہر طلاق کے اس میں ہیں، رشتہ نہیں مل رہا ہے، ماں باپ پریشان ہیں، آج عام پریشانی ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے ہمارے گناہ۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہی کرنا چاہیے بھائی کہ ہمارے بیٹیوں کو اللہ اچھا رشتہ کر دے اور ہمارے بھائیوں کو اللہ اچھی بیویاں نیک دے دے، اس میں سب شامل ہے عام دعا۔ اور ایک خاتون ہیں جو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا مکان نہیں بک رہا ہے، ان کے مکان کے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ ان کا مکان بکوا دے۔ ایک خاتون ہیں جو مقروض ہیں، روزی سے پریشان ہیں، آئی ہوئی ہیں یہاں بیان سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا کر دے اور رزق میں برکت دے دے۔ وہ بھی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ جب بڑے چلے جاتے ہیں تو آدمی چھوٹوں کے پاس پہنچنے لگتا ہے، کہاں جائے گا، کہیں نہ کہیں تو بھائی جانا، کسی نہ کسی کا سایہ تو رکھنا ہے۔ تو جو بڑوں کے صحبت یافتہ ہوتے ہیں لوگ پھر ان کے پاس جاتے ہیں، اور جو بزرگوں کی صحبت یافتہ نہیں ہوتے وہاں جاتے ہوئے آدمی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی دوا کھلا دے۔ ایک آدمی ایک میڈیکل کالج سے ایک ڈاکٹر پڑھ کر آئے اور پرانے ڈاکٹروں کی صحبت میں نہ بیٹھا ہو، اس سے علاج کراتے ہوئے سب سے ڈرتے ہیں، کہتے بھائی دیکھو ابھی اس نے پریکٹس نہیں کی ہے، تجربہ نہیں ہے، پرانے ڈاکٹروں کا صحبت نہیں اٹھایا، پتہ نہیں کتاب دیکھ کے کون سی دوا کھلا دے۔ چانچہ ایک حکیم متکبر تھا، اس نے کہا کہ میں کسی پرانے حکیم کی صحبت میں نہیں بیٹھوں گا، کتاب پڑھ لیا، کتاب سے دیکھ دیکھ کے علاج کروں گا۔ لہذا انہوں نے کتاب دیکھ کر ایک گولی بنائی، اور کون سی گولی؟ شیخ گولی سینا کے زمانے میں 1000 سال کے پہلے۔ اب اس گولی کا وہ زمانے کی مقدار دواؤں کی بہت زیادہ ہوتی تھی کیونکہ ہتھیلیاں مضبوط تھیں، جتنا جو جمال گوٹا 1000 سال پہلے اثر کرتا تھا اب اس کا چوتھائی کیا 10واں حصہ بھی کھا لو تو بس پھر لکوئڈ سے معاملہ سیال۔ لیکن انہوں نے بڑوں کی صحبت اٹھانے سے انکار کیا، نتیجہ نکلا کہ جس کو دوا دیا وہ قبرستان میں آباد کیا۔ جب کئی آدمی ان کے سے قبرستان جب آباد ہوئے تب انہوں نے لوگوں نے کہا بھائی یہ ہلاکو خواہ ہیں، ان کا علاج مت کراؤ۔ ایک دن وہ شاگرد کے ساتھ قبرستان گئے لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو جب قبرستان میں داخل ہوئے تو آستین سے اپنا منہ چھپا لیا، ایسے دیکھو آستین سے اپنا منہ چھپا لیا۔ شاگرد نے پوچھا حضور یہ کس لیے آپ شرما رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جتنے قبرستان میں یہاں لیٹے ہوئے ہیں میرے ہی غلط علاج کے مارے ہوئے، مجھے ان مردوں سے شرم آ رہی ہے کہ کہیں گے کم بخت آج کہاں نکلا پھر۔ تو اسی لیے بھائی دینی علاج کے لیے بھی ان بزرگوں کو پکڑو جنہوں نے اپنے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی ہوئی، جو پہلے مربع نہیں ہے، کسی سے تربیت نہیں کرائی، وہ مربی کیسے بن سکتا ہے؟ پہلے آدمی مربع بنتا ہے، تربیت اٹھاتا ہے، پھر مربی کا نمبر، پہلے شاگرد بنتا ہے پھر استاد بنتا ہے۔ اور ایک آدمی کہتا نہیں ہم تو بس پہلے ہی استاد بن جائیں گے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک چیلا گیا ایک گرو کے پاس۔ چیلا اور گرو اصل میں شاگرد اور استاد کا وہ ہے، ہندی میں اس کو چیلا کہتے ہیں شاگرد کو، اور استاد کو ہندی میں گرو کہتے ہیں۔ تو وہ چیلا گیا، اس نے کہا گرو سے کہ گرو جی مجھے اپنا چیلا بنا دو۔ گرو نے کہا کہ چیلا بننا تو بہت مشکل کام ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تو پھر آپ ہم کو گرو اپنا بنا لو، اگر چیلا بننا مشکل کام ہے تو اپنا گرو بنا لو، یعنی اپنا استاد بنا لو۔ خیر یہ بات تو لطیفے کی ہوتی ہے۔
جو لوگ اپنے مربی کی بات نہیں مانتے ان کا حشر کے لیے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا، اور واقعہ اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اس کو پیش کیا، یعنی حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واضح میں بیان فرمایا کہ جو استاد کی بات نہیں مانتا، جو مرید اپنے شیخ کے ارشادات پر اور اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، اس کے پنپنے کی کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ یہ آخری درجہ ہے۔ شیخ مرید کی سلامتی تباہ تو یہ بھی خود سمجھ جائے کہ ہماری کن باتوں سے شیخ کو راحت پہنچتی ہے، کن باتوں سے اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچتی ہے، کن باتوں سے اذیت پہنچتی ہے۔ رات کو پیر اٹھاتا ہے، نرم رکھتا ہے کہ کہیں جو لوگ خانقاہ میں سو رہے ہیں تو کہیں جاگ نہ جائے، یہ ساری سنتوں کا عمل کرتا ہے۔ لیکن جب انسان ہے وہ اپنے بڑوں کا اذیت کا خیال نہیں رکھتا تو سمجھ لو بھائی کیسا دل ہے اس کا، اور کس قدر یہ نفس سے مغلوب ہے کہ اپنے شیخ کو بھی بھول جاتا ہے۔ جب اس کو غصہ چڑھا یا شہوت غالب ہوئی تو اپنے استاد کو جو شاگرد بھول جائے یا بیٹا اپنے باپ کو بھول جائے تو سمجھ لو کہ کیسا ہے۔ اس لیے قصہ سنا دیتا ہوں کہ بڑوں کی بات نہ ماننے سے سخت مصیبت آتی ہے۔ جس نے اپنے بزرگوں کی بات پر عمل نہیں کیا، سخت مصیبت روحانی بھی جسمانی بھی دونوں مسائل میں ابتلا ہوتا ہے ایسے شخص کا، یعنی یا تو کسی جسمانی عقوبت میں اور روحانی میں بھی بہت کسی گناہ میں ابتلا کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کو یاد رکھو، شیخ جس بات کو کہتے بس بالکل اس کو باندھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے تربیت کر رہا ہے، شیخ کہاں سے تربیت لائے گا؟ اس کے مشورے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو، یہی ہماری تربیت کے لیے مفید ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک چیلا ایک گرو دونوں ایک بستی میں گئے تو وہاں بھاجی جو ہے بھاجی سبزی ٹکا سے ٹکا سمجھتے ہیں آپ؟ ہندوستان کی بولی ہے بھائی، کوئی پرانا آدمی بتائے؟ 2 پیسہ، چلو بھائی 2 پیسے کا وہ پرانے زمانے کی بات ہے، آج کل کے نئے لڑکے تو پیسہ جانتے ہی نہیں، نوٹ کے سوتا اب پیسہ ویسا کہاں۔ تو ٹکا شیر بھاجی ٹکا شیر کھاجا، یعنی 2 پیسہ کا 1 کلو سبزی پالک آلو اور 2 ہی پیسے کا کھاجا جس میں اصلی گھی اور میدا بہترین مٹھائی ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے کھاجا۔ یعنی اس کے معنی کیوں رکھا کھاجا کہ اتنا مزیدار ہے کھاجا، کھاجا کا نام کھاجا کیوں رکھا گیا؟ اتنا مزیدار ہے کہ سب کچھ کھاجا۔ لہذا ایک بستی میں گئے تو یہی بھاؤ دیکھا اس چیلے نے، استاد سے کہا کہ حضور ہم یہیں رہیں گے کیونکہ یہاں کھانے کو خوب ہے۔ گرو نے کہا کہ یہ بیوقوفوں کی بستی، اندھیر نگری چوپٹ راج، کیونکہ اتنا سستا مٹھائی اور اتنی ہی بھاؤ پالک سبزی، یہ معلوم ہے دماغ ان لوگوں کا کچھ اسکول ڈھیلے ہیں ان کے، یہاں مت رہو، بیوقوفوں میں مت رہو۔ ایک بیوقوف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہے تھے، مثنوی معروم کے اندر یہ واقعہ ہے۔ تو ایک شخص نے کہا حضور آپ کیوں بھاگ رہے ہیں ان سے، کس سے بھاگے جا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بیوقوف انسان ہے اس سے میں بھاگ رہا ہوں۔ فرمایا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ کی وہ شان ہے کہ آپ اندھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو سینہ ہو جاتا ہے، آنکھ میں اس کی روشنی آ جاتی ہے، اور کوڑھی پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اس کا گوڑ اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیجیے کہ اس کی بیوقوفی دور ہو جائے۔ گھر میں ہے انہیں آواز نہیں ہے کہ بھائی اس بستی میں مت رہو۔ شاگرد نے نافرمانی کی، اس نے کہا استاد جی ہم یہ بات تسلیم نہیں کریں گے، چکا سے کھاجا کھائیں گے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ایک امتی نے گزارش کی کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی اندھے پر آنکھ پھیرتے تو بینا ہو جاتا ہے، آنکھ کی روشنی آ جاتی ہے، اور اگر کسی کوڑھی پر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کا کوڑ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ بیوقوفی پر ہاتھ کیوں نہیں پھیر رہے ہیں آپ، بیوقوفوں سے بھاگے جا رہے ہیں؟ کیا بات سنائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوقوفی اور حماقت یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور وہ ہمارے وہ پیغمبر کے بھی اختیار میں ہے۔ حماقت اور بیوقوفی، اپنے بڑوں سے لڑنا، ان کی بات پر عمل نہ کرنا، یہ بھی اسی حماقت کا جز ہے۔ جو اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتا یہی اس کی بیوقوفی کے لیے کافی دلیل ہے، خصوصاً جن کو بار بار توجہ دلائی جائے اور پھر اس کو پر عمل کی طرف اس کا ذہن نہ جائے تو معلوم ہوا کسی عذاب میں مبتلا ہے۔
حماقت کے عذاب میں، بیوقوفی کے عذاب میں مبتلا کہ اپنے بڑے اور استاد کی بات نہیں مانتا. اس کے اندر بھی اس نالائق شاگرد میں بھی یہی بات ہے. مان لو، اپنے بڑوں کی بات مان لو، اس میں بہت سلامتی ہے. یہی سعادت ہے، اسی ادب میں سعادت سعید ہونے کی، کسی کے نیک بخت ہونے کے لیے. اگر آپ چاہیں کہ میں معلوم کروں کہ فلاں نوجوان نیک بخت سعادت مند ہے، فلاں انسان نیک بخت ہے، خوش قسمت ہے، تو پہلے اس کو دیکھو کہ اپنے بڑوں کے بارے میں اس کا کیا رویہ. اگر وہ اپنے نفس سے مغلوب ہوتا ہے، بڑوں کی باتیں بھول جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور فکر کی بات ہے. جان کی بازی لگاؤ، ہمت سے کام لو، ہمت سے کام. یہ فیصلہ مت کرو کہ ہماری قسمت میں ہدایت نہیں. کبھی شیطان اس طرح بھی نا امید کرتا کہ بھئی ہمیں تو ہماری تمہارے ہوتا ہے نہیں. کوشش کرو. نیک بختی کی علامت کے معنی یہ نہیں کہ آپ اپنے کو بدبخت سمجھ لیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ آپ نیک بخت بننے کی کوشش کریں اور اپنے بڑوں کی باتوں پر عمل کریں. ایک شخص آیا کھانا بھون میں اور اس نے اللہ اللہ شروع کیا. حضرت نے اس کو بتا دیا ذکر اللہ. جب اللہ اللہ شروع کیا دل میں بڑائی آ گئی. اب ہر ایک سے لڑ رہا ہے. پوری خانقاہ میں حکومت شروع کر دیا. کسی کا لوٹا یہاں کیوں رکھا، یہاں تم کیوں بیٹھے. حضرت نے سن لیا. حکیم الامت نے فرمایا آپ یہاں علاج کرانے آئے ہیں یا خود ڈاکٹر ہیں؟ میں اشرف علی کافی نہیں. آپ سب نے حکومت شروع کر دیا. معلوم ہے تمہارے دل میں کبر ہے، تم ذکر اللہ کے قابل نہیں ہو. جب معدہ خراب ہوتا ہے، قے آ رہی ہو، الٹی آ رہی ہو، بومی آ رہی ہو. یہ بومی بنگلہ زبان ہے نا. دیکھو 3 زبانیں بولا. قے ہو رہی ہو، الٹی ہو رہی ہو یا بومی ہو رہی ہو. بومی بنگلہ دیش میں بومی کیسے؟ تو ایسے وقت میں حلوہ نہیں کھلایا جائے گا. وہ حلوہ بھی، انڈا بھی سب زہر بن جائے گا. اس وقت کڑوی دوا کھلائی جائے گی، کھٹی کوئی چیز کھلائی جائے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اندر دل میں بڑائی پہلے سے ہے. اللہ کے ذکر کا حلوے نے تمہاری معدے میں صلاحیت نہیں تھی، تم اور بگڑ گئے. تمہیں ناز ہو گیا کہ میں کچھ تالیف و تصنیف اور کچھ کام کرتا ہوں، میرا کوئی مقام ہے. اپنے مقام کا جب احساس ہوتا ہے جبھی انسان میں نشہ آ جاتا ہے اور اپنے بڑوں کی بات بھول جاتا ہے. حضرت نے فرمایا آج سے آپ کا ذکر ملتوی، آج سے آپ ذکر بند کر دیں، ملتوی کر دیں. پھر فرمایا لوگوں سے کہ میں نے اللہ کے نام کو یہ نہیں کہا کہ آج سے اللہ کا نام چھوڑ دو، ترک کر دو، کیونکہ اللہ کے نام کو ترک کرنے میں بے ادبی ہے. یہ کہا ملتوی کر دو، یعنی فی الحال نہ کرو. دیکھو اللہ والے ایک ایک لفظ کو محاسبہ کرتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں تاکہ بے ادبی نہ ہو. لیکن ملتوی میں اور ترک کرنے میں فرق ہے یا نہیں؟ یہ فرمایا کہ آپ ذکر اللہ کو ملتوی کر دیں. یہ نہیں فرمایا ترک کر دی، ترک میں بے ادبی تھی. سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جن کو اتنی عظمت اللہ تعالیٰ کی. یہی دوستو، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں. بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب. جہاں بھی رہو سوچو میں کیا بول رہا ہوں، کس طرح اپنے اعمال کا محاسبہ کرو. شیخ سے کیا نسبت ہے جب تم کو شیخ ہر وقت سر پڑنا نظر آئے. شیخ کی اتنی محبت ہونی چاہیے، چاہے اکیلے بھی ہو تو سمجھو شیخ یہ ہمارے دل میں ہے موجود. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں موجود ہے. نہ کبھی اللہ کو بھولو، نہ کبھی شیخ کو بھولو، اور نہ کبھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولو. ایک دیہاتی نے کہا، بڑے یاد رکھنا ذرا کہاں سے کہاں بدل رہا ہوں. ایک دیہاتی نے کہا کسی پیر سے کہ مجھے اللہ کا راستہ بتا دو. پیر نے کہا تم کو دنیا میں کس چیز سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا مجھے بھینس سے بہت محبت ہے. کہا اچھا تم ایک کمرے میں 1 گھنٹہ روزانہ بھینس کا مراقبہ کرو، اسی بھینس کا خیال کرو، ایسی کیسی پیاری سینگ ہے اور کیسی کالی کالی کھال ہے اور سرسوں کا تیل لگانے کے بعد کیسی چمکدار ہو جاتی ہے کہ اس میں منہ بھی نظر آ جاتا ہے. اس نے روزانہ مراقبہ شروع کیا. ایک دن شیخ نے کہا یہاں آ جاؤ، مراقبے ہی کی حالت میں کہا یہاں آ جاؤ. اس نے کہا کدھر سے آؤں؟ کہا دروازہ کھول لوں گا، دروازے پر تو بھینس کھڑی ہے. اتنا مراقبہ کیا کہ اس کے دماغ میں بھینس بالکل جم گئی. سمجھا؟ لیکن آج مرید ہے، ذرا سا ہٹا بول رہا چیخ رہا، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں. گدھے کی طرح زندگی.
جیسے گدھا لات مارتا ہے تو زخم کو اور پھیلا دیتا ہے. گدھا جب لات مارتا ہے تو زخم اور پھیلا دیتا ہے. زخم پر مکھیوں کا علاج گدھا یہ سمجھتا ہے کہ لات سے اڑ جائے گی. حالانکہ لات مارنے سے مکھی تو کیا اڑے گی, تھوڑی 1 منٹ کے لیے اڑ جائے گی, لیکن زخم اور بڑھ جائے گا. تو بے صبری, مغلوب الغضب ہونا, یہ حیوانیت تو گدھے پن کی علامت ہے. پلیٹ پٹک دیا وہاں, گلاس وہاں پٹک دیا, بیوی کو چکھ رہے ہیں, لڑکوں پر غصہ کر رہے ہیں. یہ غصے کا بیماری سخت خطرناک ہے. زندگی خود اس غصے والے کی جہنم کی ہوتی ہے, اور پورا گھر اس کے غصے والے کے گھر جا کر دیکھو کہ عذاب بنا ہوا. بیوی الگ رو رہی ہے, بچے الگ رو رہے ہیں. اس لیے میں غصے کا علاج بتایا کرتا ہوں کہ اپنے کھانے پینے پر جب دسترخوان لگاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر لو. سب بچے بیوی سب پانی پر بھی دم کر لو, جگ میں پانی رکھو. انشاءاللہ اس کی برکت سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, شان رحمت کا غلبہ ہو جائے گا. اور چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہو. چلتے پھرتے تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لو کہ اے خدا آپ کا نام رحمان رحیم ہے, میرے مزاج میں بھی غصہ دور کر کے شان رحمت پیدا کر دیجیے. آپ دیکھیے جس کو غصہ کرتا ہے, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا, پلیٹ پھینک دی سالن کی, ذرا سا نمک تیز ہوا, گلاس ادھر پھینکا, ایک گھر میں ہنگامہ, لڑکے لگ رہے, سب لوگ مر گیا میرا بیٹا اتنا کیوں مارتا. خدا بچائے اس بیماری سے, خطرناک بیماری. ایسی بعض مریدین و شاگردوں میں غصہ ہوتا ہے. شیخ مر جائے ان کو سمجھاتے سمجھاتے, لیکن غصے کے بیمار ہیں. غصے کی بیماری تکبر سے ہوتی ہے. اگر انسان اپنے کو حقیر سمجھے تو پھر یہ بات نہیں. ابھی بیمار ہو جائے, چرپائی پہ پڑ جائے, تب پتہ چلے غصہ کیا چیز. بہرحال غصے کا یہ علاج یا اللہ یا رحمان یا رحیم چلتے پھرتے پڑھیے, اور کھانے پینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ دم کر لو. اور ایک وظیفہ اور بھی ہے, یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو. 4 نام اللہ تعالیٰ کے 4 نام, یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو. یہ 4 نام اگر پڑھ لو کھانے پر تو انشاءاللہ آپس میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی. باپ بیٹوں میں, بیوی بچوں میں, سب میں بہت ہی جنت کا سا گھر ہو جائے گا. اور اگر ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لو 7 مرتبہ, یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو, اور پھر یہ دعا کر لو کہ اللہ ان 4 ناموں کی برکت سے میرے معاشرے میں جہاں جہاں میں رہتا ہوں ہماری دلوں میں لوگوں کی محبت ڈال دیجیے, ہمارا کام بنا دیجیے, دفتر جانا ہے وہاں بھی پڑھ لو. انشاءاللہ صاحب بہادر جو آپ کے ہوں گے وہ ذرا نرم دل ہو جائیں گے. اور اگر نوکری نہ مل رہی ہو, بزنس میں, یہ اس کو پڑھ کے جاؤ لوگوں کے پاس, اللہ چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ کہ جو حل نہ ہو جائے. یہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم نے جو بزرگوں سے سیکھا, آپ کو بزرگوں سے پاپڑ بیل کر سیکھا, اور آپ کو بغیر بیلے کھلا رہا ہوں. پاپڑ ہم نے بیلا. الہ آباد گیا, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب جو آج بڑے بڑے علماء کے مرشد اور علماء ان سے دعا لیتے ہیں. ایک فیکٹری والا آیا کہ آج کل کارخانہ بہت ہی لاس میں جا رہا ہے, خسارے میں جا رہا ہے, نقصان میں جا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہی پڑھو, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ایک بیمار آیا, اس کو بھی یہی بتا دیا. فرمایا کچھ بھی مصیبت ان کے نام کے سوا ہم کہاں جائیں گے, وہ ہمارا آخری دروازہ ہے, آخری چوکھٹ ہے اللہ کو, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہمارا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے. اور آج کل جب روڈ پر چلیے, چونکہ آج کل روڈوں پر فائرنگ کا خطرہ ہر وقت ہے, لہذا روڈوں پر یہ 4 نام پڑھیے, یا ناصر یا عزیز یا حافظ یا حفیظ. یا ناصر مانے مدد کرنے والے, یا عزیز مانے زبردست طاقت والا, اور یا حافظ مانے حفاظت کرنے والا. حفیظوں کے معنی بھی نگہبانی اور پاسبانی کرنے والا. یہ 4 نام پڑھتے رہو روڈوں پر, بس میں بیٹھے رہو, کار میں رہو, یا ناصر ہو یا عزیز ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ان 4 ناموں کی برکت سے تحفظ ہوگا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اس بیوقوف کا علاج کیوں نہیں کر دیتے, آپ کیوں نہیں اس پر ہاتھ پھیر دیتے, تو فرمایا بیوقوفی اللہ تعالیٰ کے قہر ہے, اور بدنظری بھی بیوقوفی کا مرض ہے. جو عورتوں کو پرائی کسی کی ماں بیٹی بہن کو دیکھتا ہے سڑکوں پر, یہ بھی بیوقوفی کا مرض ہے.
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1500 کتابوں کا مصنف، ہزاروں علماء کا شیخ، فرماتے ہیں کہ بدنظری بیوقوفی کا گناہ ہے، نہ ملنا نہ جلنا دل کو تڑپانا ہے۔ بھائی اپنے گھر میں جو دال روٹی ہے وہ اس پر صبر کرو، یا نہیں ہے دال روٹی تو روزہ رکھو، اللہ کے نام پر اپنی زندگی کو جلا کر خاک کرو، تصویر لے لو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، لیکن ادھر ادھر نظر مار کر ہاں کر رہے ہو، دل تڑپا رہے ہو، یہ بیوقوف انسان، بیوقوفی کا گناہ ہے۔ پرایا مال دیکھ کر اور اپنے دل کو جلانا، جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہو بس۔ حرام، لعنت ہے بدنظری کرنے والے پر، یہ بدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آئے پیروں کی بدعاؤں سے ڈرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا کہ بدلانت ہو اس شخص پر جو بدنظری کرتا ہے، کسی کی ماں بیٹی بہن کو دیکھے یا کسی عورت کو دیکھے، یہ بھی اسی لعنت میں ہے۔ ایسے لعنتی چہروں کو دیکھو تو پہچان لو گے، وہ خود بھی آئینے میں دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ لعنت، حضور کی لعنت کا اثر جب کبھی بدنظری ہو کسی سے اور اپنے شکل دیکھو آئینے میں، انشاءاللہ تعالیٰ دل فیصلہ کر لے گا کہ آج چہرے پر رونق نہیں، آنکھوں سے لعنت برس رہی۔ اللہ والے پہچان لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں ایک شخص کسی عورت کو بری نظر سے دیکھ کر آیا تھا۔ بری نظر سے کیا مطلب؟ بدنظری کر کے۔ اس کی آنکھوں میں جو لعنت تھی فوراً پہچان لیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ایسی قوموں کا، کیا حال ہے ایسی قوموں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ یہ زنا کیوں ٹپکتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ زنا العین عن نظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا، اور دل میں گندے خیالات پکانا دل کا زنا ہے۔ زبان سے غپ شپ مارنا ایسے لڑکوں سے یا ایسی لڑکیوں سے، وہ بھی زبان کا زنا ہے۔ دیکھ لو بخاری شریف، جہاں آپ کو شبہ ہو میری ذمہ داری ہے میں کتاب بخاری شریف دکھاؤں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اس کی آنکھوں میں زنا کا زنا، اور عبادت کی مٹھاس ایسے شخص کو نہیں ملتی، حلاوت ایمانی چھن جاتی ہے، ذکر فکر میں سب چھوڑ دیتا ہے، دل میں قساوت سختی آ جاتی ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دوستو ایسا گناہ جس کو احمقانہ، یہ بیوقوفی کا عذاب سمجھ، اور بیوقوفی کا عذاب قہر الہی، نہ ملنا نہ جلنا دل کو طرف، اچھا خاصا سکون قلب سے جینا نصیب ہے، عبادت کرتا ہے، ادھر ادھر آنکھوں کو خراب کر کے دل کو پریشانی خرید لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ بیوقوفی جو ہے اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، عذاب ہے، عذاب نبی بھی نہیں ٹال سکتا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں جو اپنے مربیوں کی، جو اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتا، یہ قہر الہی میں مبتلا ہے۔ اگر اس پر قہر نہ ہوتا اور مہر ہوتا اللہ کا کرم، تو ضرور اپنے بڑوں کی ایک دفعہ سن کر ساری زندگی کو گاٹ دے لیتا کہ مجھے کرنا۔ اب میں اس قصے کی تلاوت کرتا ہوں جس گرو نے اپنے چیلے سے کہا تھا اس گاؤں میں مت ٹھہرو۔ سر دیکھیے کہاں سے میری ریل واپس آ رہی ہے جناب، کہاں سے واپس آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا اپنے رحمت سے، اور اگر یاد نہ ہوتا تو میں ابھی آپ لوگوں سے پوچھتا۔ گرو نے کہا میری بات مان لو، میں تمہارا مربی ہوں، استاد ہوں، اس شہر میں بستی میں مت رہو کہ جہاں ٹکا سیر کھاجا اور ٹکا سیر بھاجی بک رہی ہے، یہ خطرناک بستی یعنی بیوقوف لوگ رہتے ہیں، ایسی جگہ مت رہو، بھاگو یہاں سے۔ لالچ میں آ گیا وہ چیلا، تو اس نے کہا صاحب ایسی جگہ کھاجا خوب کھاؤں گا، کھا کھا کے موٹا ہو گیا خوب، اور شیخ اپنے مربی کی نافرمانی میں مبتلا۔ لالچ ایسی چیز، نفس ایسی چیز ہے کہ جو لڑا دیتی ہے پیغمبر سے بھی اور شیخ سے بھی، اللہ میاں سے بھی لڑا دیتا ہے کم نفس، بہت خطرناک چیز ہے نفس، چاہے غصے کی صورت میں آئے چاہے شہوت کی صورت میں آئے۔ دو مریض شیخ کے ادب کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ایک شہوت کا مریض، ایک غصے کا مریض۔ جب شہوت کا غلبہ ہوگا شیخ کی یاد چھوڑ دے گا، جب غصہ آئے گا شیخ اپنا میخ لگانا شروع کر دے گا، شیخ یاد نہیں آئے گا۔ سوچو دوسرے بڑوں کے ادب پر تو انسان جان دیتا ہے۔ تو اس ظالم بے ادب
شاگرد نے کہا کہ اسی شہر میں رہوں گا، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، کیونکہ اتنا آپ کیسا حکم دے رہے ہیں، کوئی عقل ہے؟ ٹکا سیر کھاجا، ٹکا سیر بھاجی، یہاں تو کھاجا میں کھاؤں گا، خوب مٹھائی کھاؤں گا، موٹا ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں ایک قتل ہوا اس بستی میں، تو راجا نے اس کو پھانسی کا حکم دیا، ہندو راجا تھا۔ جب جلاد نے اس کو پھانسی پر چڑھایا تو اس کا پھندا جو تھا پھانسی کا اس کی گردن میں نہیں آیا، پھانسی کا پھندا بڑا تھا، مجرم کی گردن پتلی تھی۔ تو راجا سے شکایت کی جلاد نے کہ حضور آپ نے جو پھانسی کا پھندا بنایا ہے، یہ حکومت کا جو پھندا آپ کے ریاست کا ہے، یہ اس پر فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو راجا صاحب کہتے ہیں اچھا تلاش کرو، بستی میں جس کی گردن پر فٹ ہو جائے اس کو پھانسی دے دو۔ اب ذرا سنیے عقل کی بات۔ اب جناب جلاد اور سپاہی پھندا لیے ہوئے پوری بستی میں تلاش کر رہے ہیں اس گردن کو جس پر یہ فٹ ہو جائے۔ اب جرم کا سوال ختم، قتل کوئی کر رہا ہے، گردن دوسرے کی تلاش کی جا رہی ہے۔ سوچو اس کو بیوقوفی کہتے ہیں، ہے بیوقوفی یا نہیں؟ اب جناب وہ شاگرد چیلے صاحب جو استاد کی نافرمانی میں مبتلا تھے، شہوت پہ پیٹ کے غلبے سے اس کی گردن پر وہ فٹ ہو گئے۔ بس دو پولیس اس کو گھسیٹ کے لے جانے لگے۔ اب وہ چلانے لگا پوں پوں، ارے استاد بچاؤ۔ جب مصیبت آتی ہے پھر شیخ یاد آتا ہے، اللہ والے پھر یاد آتے ہیں۔ چین کی بنسی بجانے میں تو VCR دیکھتے ہیں۔ جب کوئی کینسر کا مرض پیدا ہوا، TB ہوئی، گردے میں پتھری پڑی، پھر مولانا کے پاس لے چلو، تب مولانا یاد آتے ہیں، پھر اللہ والے یاد آتے ہیں۔ اور جب چین ہوتا ہے تو اپنی چین کی بنسی بجاتے ہیں۔ اب جناب گرو کو استاد کو یاد کیا، اس نے کہا استاد جی بچاؤ۔ کہا اور کھاجا کھا لے، اور کم وقت نافرمان، بے تمیز، بدتمیز، بے ادب چیلا شاگرد، تو نے استاد کی بات نہیں مانی۔ کہا اچھا اب ایک دفعہ تو ہم کو بچا لو، آئندہ کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، کیونکہ جب زندگی ہی نہ رہے گی تو فرما برداری کہاں سے کروں گا، ایک دفعہ بچا لو بس۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ اس نے پولیس والوں سے کہا بھائی ذرا دیر ٹھہر لو، میں اپنی کتاب میں کچھ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہندو تھا، ہندو پنڈت، اس نے کہا میں اپنی کتاب میں دیکھ لوں کہ آج کے پھانسی دینے پر کیا آخرت میں ثواب ملے گا۔ تو اس نے دیکھ کر پولیس والوں کو بتایا کہ بھائی آج تو کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آج پھانسی دی جائے گی سیدھے جنت میں بیکنٹھ میں جائے گا۔ ہندو جنت کو بیکنٹھ کہتا ہے۔ اب یہ بات جو پولیس والوں نے سنی تو پولیس والوں نے جا کر راجا کو خبر کر دی۔ راجا نے کہا اس کو اتنی بڑی فضیلت آج کے مرنے میں، کہا اللہ پھندا مجھے چاہ دے۔ جب راجا کو مروا دیا اس پنڈت استاد نے تو چیلا سے کہا ابے کم وقت بھاگ چلتی، جب تو فرنٹ بن کر بالکل تیزی سے بھاگ، ورنہ پھر کوئی دوسرا کیس آ جائے گا۔ یہ بات واقعہ ہمارے حکیم الامت نے واز میں فرمایا تھا، اس لیے برکت کے طور پر میں اپنے بزرگوں کی بات نقل کرتا ہوں کہ استادوں کی بات مان لو، اپنے بزرگوں کی بات کو تسلیم کر لو، ورنہ سمجھ میں عند اللہ تم بالکل بے برکت اور بے نصرت ہو جاؤ گے۔ حق تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر رک جائے گی، پھر تم یہ نہ شکایت کرنا کہ مجھے کچھ نہیں ملا یہاں سے، پھر مت رونا اس بات سے کہ صاحب ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ اے خدا جی توفیق ادب، مہاویر بھی کہتے ہیں کہ اے خدا ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، یعنی ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، استاد کا ادب، شیخ کا ادب، ہر بڑے بوڑھے کا بھی ادب ہے اس میں۔ بے ادب محروم من فضل رب، کیونکہ بے ادب اللہ کے رحمت و فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے کہ بار بار باپ کہہ رہا ہو بیٹے سے کہ یہ کام کر لو، بار بار شیخ کہہ رہا ہے دیکھو اس سے مجھے اذیت پہنچتی ہے، پھر بھی وہ اس کا احساس نہیں کرتا، یہ ادب ہے؟ بتائیے صاحب کیا چیز ہے؟ بے ادبی ہے نا، بس سمجھ لو، پھر مت شکایت کرنا۔ بس ہم بلاتے تو ہیں ان کو مگر اے رب کریم، میں آپ کو دعوت تو دے رہا ہوں اللہ کی طرف، ہم بلاتے تو ہیں ان کو مگر اے رب کریم ان کے بن جائے کچھ ایسی کی بنائے نہ بنے، یعنی اے خدا میں اللہ آپ کی طرف ان کو بلا رہا ہوں، آپ ان کی دل کو جذب کر کے مجبور کر دیجیے، اپنا بنا لیجیے آپ کہ بغیر ان کو اللہ والا بنے چین نہ آئے، گناہوں میں چین نہ ملے،
اللہ والا بننے میں ان کو تیری نافرمانی میں چین ہی نہ ملے. ایسی محبت عطا کر دے ہمارے دلوں کو کہ ہم جب آپ کو خوش کر دیں تو ہمارا دل خوش ہو جائے، اور جب آپ کو ناخوش کر دیں تو ہمارے دل کا چین اڑ جائے، نیند نہ آئے جب تک توبہ نہ کریں. یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اللہ کی دوستی کی علامت ہی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، جن سے ہماری دوستی ہوتی ہے، جن کو ہم ولی اللہ بناتے ہیں، ان کی علامت سن لو، یخرجہم، ان کو نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے، یعنی گناہوں سے توبہ نصیب کر دیتا ہے. اگر میں کسی کو توبہ نصیب نہ کروں تو سمجھ لو میری دوستی کی پتنگ اس سے کٹ چکی، میری دوستی کا ڈور ختم ہو چکا، اس کا دل ویران ہو چکا. یخرجہم، ہماری محبت کی علامت یہی ہے. جیسے یتیم بچہ اگر گٹر میں گر جائے تو کوئی باپ اس کا نہیں جو نکال سکے، لیکن جس کا باپ ہے اس کا تو غم فوراً دوڑے گا. اللہ تعالیٰ سے جب تک اس کا کرم ہے وہ توفیق توبہ دے دیتے. من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اجالے کی طرف لاتا ہے. اجالا کدھر ہے؟ اللہ کی خوشی کا راستہ. اندھیرا کدھر ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے کا راستہ. اپنی خوشی پر فیصلہ مت کرو، مالک کی خوشی پر فیصلہ کرو کہ اس عمل سے ہمارا دل خوش ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کا دل خوش ہو رہا ہے. جب کسی گناہ کا تقاضا شدید ہو تو سوچو جتنی دیر تم اس گناہ کو کرو گے اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں. ایک سوال، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دیکھیں گے یا نہیں؟ سوال کرو اپنے نفس سے. نفس کیا کہے گا کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہم کو دیکھے گا عین گناہ کے وقت. پھر دوسرا سوال کرو کہ جب اس نافرمانی میں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناخوش؟ دل سے کیا جواب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ناخوش ہوں گے. پھر اپنے تیسرا سوال کرو کہ تم تو یہ دعا مانگتے ہو کہ اے خدا ایک سانس بھی میں آپ کی نافرمانی میں جینے نہ پاؤں اور ہر سانس آپ پر فدا کر دوں آپ کی خوشی میں. یہ کس منہ سے دعا کرتا ہے؟ بے غیرت بے حیا کہو اپنے کو، خوب کہو اپنے کو، اے نالائق کمینے بے غیرت بے حیا. دعا تو یہ مانگتا ہے اور ایسی دعاؤں پر آمین بھی کہتا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ پہنچے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کا نام لینا سیکھ لو، پوچھ لو. تلاوت قرآن، مناجات مقبول کی منزل ایک، روزانہ عربی میں پڑھ لو چاہے اردو میں پڑھ لو. تلاوت قرآن پاک اور لا الہ الا اللہ کی تصویر 500 300 200 اور بالکل تھرڈ کلاس کا جو ہو وہ 100 پڑھ لو. کچھ تو فائدہ رہے گا. ایک ہی تصویر صحیح، ایک تصویر، 2 تصویر، 3 تصویر اور 5 تصویر، 1 اور 3 اور 5 طاق عدد میں جس کو جتنے موقع ہو پڑھ لو بھائی. ایک تصویر پڑھنے کا بھی انعام اتنا ہے، قیامت کے دن منہ اجالا کیا جائے گا، اس کا چاند کی طرح روشن کیا جائے گا. 3 تصویر پڑھ لو تو سبحان اللہ. لا الہ سے تصور کرو غیر اللہ نکل رہے ہیں. الا اللہ سے تصور کرو کہ عرش اعظم سے نور کا ستون ہمارے دل سے لگا ہوا. اور درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھ لیجیے 8-10 دفعے کے بعد. اگر 500 پڑھیے روزانہ اسی طرح سے لا الہ سمجھ لو 7 غیر اللہ نکل گئے. الا اللہ عرش اعظم تک گئی ہماری لا الہ الا اللہ اور وہاں سے اللہ کا نور دل میں آ رہا. کر کے تو دیکھو عمل انشاءاللہ تعالیٰ. پابندی سے کرو، تسلسل رہنا چاہیے. اگر آدمی سود پیتا ہے لیکن 10-20 دن ناغا کر دیتا ہے تو فائدہ کم ہو جائے گا یا نہیں؟ تسلسل ہونا چاہیے ذکر میں. ایک پتھر پر ایک قطرہ پانی گرا، تسلسل سے 6 مہینہ گرے تو نشان پڑ جائے. اور آپ نے 1 مہینہ گرایا، 3 مہینہ ناغا، 1 دن ذکر کر لیا، 10 دن ناغا، کیا ہے گا؟ یہ شیخ کی محبت ہے، یہ خانقاہ کے حقوق ہے. بس کیا عرض کروں، کچھ پوچھو مت. جو شخص شیخ کے بتائے ہوئے ذکر وغیرہ پر عمل نہیں کرتا اس کے اوپر کتنا صدمہ ہوتا ہے شیخ کو، اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے. کسی کی زندگی سے پیر کھیلتا تھوڑی. شیخ تو یہی چاہتا کہ میرے ہر شاگرد اللہ والے بن جائیں. عمل کرو، غذا کھاؤ روحانی انشاءاللہ، اور 500 مرتبہ اللہ کا نام لے لو. خواتین کے لیے سبحان اللہ بتا دیتا ہوں کہ ان کو ذکر اس نظام کا نہیں بتاتے بزرگان نے، وہ سبحان اللہ 3 تصویر پڑھ لو. بہشتی زیور کا 7واں حصہ، مرد بھی پڑھے عورت بھی پڑھے. بہشتی زیور کا 7واں حصہ اصلاح کے لیے انشاءاللہ تعالی. عجیب و غریب کتاب ہے. میری یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج.
روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس کو پڑھو، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اگر عشق الہی میں کمی ہے، مثنوی معروم میری لکھی ہوئی ہے، شرح مثنوی مولانا روم لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھو۔ معارف مثنوی معروم، اس میں عشق الہی کی آگ ہے، پیٹرول مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں پیٹرول رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتے، وہ پیٹرول کو مخصوص سمجھیں گے، جذبات اور کیفیات کو، اعمال کی طرف ان کو توجہ نہیں۔ تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل روڈوں پر یا ناصر ہو یا عزیز ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو پڑی، جیسے ہی سڑک پر نکلو گھر سے بس 4 نام، یا ناصر یا عزیز یا حافظ یا حفیظ، اور حالات میں چرپائی پر اپنے گھر میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، انشاءاللہ اس میں دونوں جائز ہے۔ آپ چاہے ایسے پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ایک طریقہ یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایک طریقہ 2 ہو گیا۔ تیسرا کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پیش لگا دیں، جس کو جیسا مزہ آئے، ذرا کیفیت ہو، جس کے دل میں محبت و چشتیت ہوتی ہے ان کو ذرا اس انداز سے، جیسے میں نے ابھی پہلے پڑھا، پہلا نمبر جو ہے عاشقوں کا ہے، سمجھا نہیں؟ دوسرا نمبر ٹھنڈے مزاج والوں کا ہے، اور تیسرا نمبر بھی جس کو جس میں جس طرح سے ہو۔ بھائی میں نے 3 طریقہ بتا دیا، ایسے یا ناصر ہو یا عزیز ہو پیش لگا کر پڑھیں، اور چاہے یا ناصر یا عزیز یا حافظ یا حافظ، ایک طریقہ یہ، جیسے آپ کا دل لگے ویسے کریے۔ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالا پابند نئے نہیں، ارے اردو جاننے والوں ذرا غور کرو اس پر، نالا پابند نئے نہیں ہے، فریاد کی کوئی لے نہیں، فریاد کے لیے کوئی راستہ طریقہ مقرر نہیں، جس سے طرح چاہو اللہ سے فریاد کرو۔ اب میں اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، یہ 4 نام، اس کو پڑھنے سے اگر بیوی پڑھے تو شوہر مہربان ہوگا، اگر دعا کر کے اس کے کھانے پینے میں دم کر دے، اگر بیوی کا کھانی ہے کٹ 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 کرتی رہتی ہے تو پھر شوہر پڑھے اور شوہر پانی میں دم کر کے اس کو پلا دے، مگر خاموش چھپ کے دم کرے، ورنہ عورت کہے گی اچھا آپ جادو بھی کر رہا ہے اس پر۔ آج کل عورتوں کا دماغ بھی ذرا وہ ہو جاتا ہے، اس لیے چھپ کر کے پڑھو۔ 3 دفعہ خوب پڑھ دیتا ہوں کہ کسی غلطی پر چڑھا نہ ہو۔ ساتھ جب رہتا ہوں تو وہاں بھی، جیسے آج کے زمانے میں ساتھ رہتا ہوں تو اس کو پڑھتا رہتا ہوں تاکہ ذرا مہربانی رہے اور غصہ نہ آئے۔ فائدہ اٹھاؤ اللہ میاں کے نام سے۔ جب ہم بندہ یعنی وہ بیٹا اپنے باپ کے خزانے سے نہ لوٹے اور مزہ نہ اڑائے تو بیوقوف ہے بیٹا۔ اپنا بندہ اپنے اللہ کے خزانوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور لوٹ مار نہ کرے، خوب نہ لوٹے اللہ کا خزانہ، تو معلوم ہے کہ یہ بیوقوف۔ اللہ میاں نے 99 نام اسی لیے رکھے تاکہ بندے ہمارے خزانے سے خوب مزے کریں، جہاں مصیبت میں پھنسے ہمارا نام لیں۔ ہاں تو میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل گانا بجانا جو ہے بہت بڑی لعنت ہے، گانے سے زنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ گانا زنا کا منتر ہے، جو گانا سنے گا زنا کے تقاضے اس کے دل میں پیدا ہو جائیں گے۔ اور ایک امریکہ کا پڑھا ہوا لڑکا، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ صاحب امریکہ میں گانا بجانا ہر وقت رہتا ہے، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مسئلہ ہے حرام ہے۔ یعنی کیوں؟ میں نے کہا کہ اس لیے کہ زنا کا تقاضا پیدا ہوتا ہے اور زنا حرام ہے، اور حرام کا مقدمہ حرام تک پہنچانے والے اعمال بھی حرام کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے نظر سے کیا ہے، کچھ کھایا پیا تو نہیں، اس نے کچھ چکھا بھی نہیں، ہاتھ بھی وہاں تک نہیں پہنچایا، لیکن نظر کو شریعت نے حرام کر دیا کہ نظر سے اس کا حسن تمہارے دل میں گھس جائے گا، پھر تم تدبیریں کرو گے اس کو حاصل کرنے کی، کچھ نہیں تو دل میں گندے خیالات ہی پکا لو۔ تو اس نے کہا کہ صاحب بہت ہی مزہ آیا آپ کی اس بات سے۔ واقعی بات یہ ہے کہ ہم لوگ گانا سن کر کے برے تقاضے زنا کے پیدا ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹانے کے لیے پیدا ہوئے۔ کسی شوہر نے اگر
یا کسی باپ نے گھر میں ریڈیو لایا خرید کر اور وہ چلا گیا دفتر یا فیکٹری کے اور بچوں نے سن لیا گانا، اس کا گناہ بھی ان باپوں پر پڑے گا، ان والدین پر جو خرید کے لائے ہیں۔ تالا لگاؤ، اگر صرف خبر سننا ہے تو تالا لگاؤ، تاکہ بچوں پر کیا اعتبار، بیوی کا کیا بھروسہ، ہاں کوئی اللہ والی ہو بھائی رابعہ بصریہ جیسی تو ٹھیک ہے، اس سے کہہ جاؤ کہ بھائی دیکھنا بچے ہمارے گانا نہ سننے پائیں، لیکن اگر کوئی قابل اعتماد نہیں، تالا لگاؤ، بس آ کے خبر سنو اور بند کر دو۔ ایسی ٹیلی ویژن پر گانے وغیرہ جو آتے ہیں، تو ٹیلی ویژن تو بالکل سانپوں کا پٹارا ہے، اس سے تو ہمارے بچے بالکل برباد ہو رہے ہیں۔ لڑکیوں کو دیکھ کر، ننگی فلمیں دیکھ کر، گانے سن کر، بالکل کیا عرض کروں گے کیا کیا اس کے نقصانات ہیں۔ کہتے ہیں ٹائم پاس ہوتا ہے، بچے جاتے ہیں صاحب دوسرے گھر میں، اس لیے ہم لائیں، یعنی اس کے معنی جڑیا بازار میں جا کے زہر کھاتے تھے تو اس لیے جڑیا بازار کیوں بچے تکلیف اٹھانے جائیں، لاؤ زہر خرید کے گھر میں رکھ دو۔ سخت نقصان اخلاقی پیدا ہو رہے ہیں ان باتوں سے، اور نظر کی حفاظت نہ کرنے سے ملتا کچھ نہیں سوا دل جلنے کی۔ پریشان سب ہے، ساری دنیا رومانٹک آج کل پریشان ہے۔ اب اس زمانے کے جو حالات ہیں اس لحاظ سے میں نے حدیث آج اختیار کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو استغفار کرے گا، لازم کر لے گا، کثرت سے 2 رکعت آج کل توبہ پڑھیں، کثرت سے 2 رکعت توبہ پڑھ کر اللہ سے روئیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ حدیث جو مشکات کی ہے، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، لزوم کے معنی کثرت لازم ہے، کثرت لازم ہے، کثرت سے توبہ پڑھو، کم سے کم جب موقع ملا 2 رکعت توبہ پڑھو۔ نفلوں میں بھی یہی نیت کرنی تھی، تہجد میں بھی توبہ کی بھی نیت شامل کرنی تھی، اللہ سے رو کے معافی مانگی۔ کیا انعام ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی اور مصیبت سے نجات دیں گے۔ آج پاکستان مصیبت میں مبتلا ہے، اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی کہ ایک دن میں 22 23 سے 4.5 اس طرح سے بسوں پر حملہ ہو رہا ہے، ہر طریقے سے ہو رہا ہے۔ لہذا دوستو یہ حدیث آج اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے کہ جو کیا علاج ہے اس زمانے میں، ہمارا کیا علاج ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کریں، کثرت سے اس پر عمل شروع کر دیجیے۔ کیا عجب ہے کسی کی آہ قبول ہو جائے، اس کی برکت سے سارا کراچی محفوظ ہو جائے۔ یہ مت سوچو کہ اکثریت وہ ہے، کچھ نہیں، آپ روئیے تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں میں کسی کا کوئی آنسو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کسی کی آہ قبول ہو جائے، کسی کا استغفار قبول ہو جائے، اس ایک کی برکت سے سارا کراچی کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے، حیدرآباد کو محفوظ کر دے، پورے ملک کو محفوظ کر دے۔ اب بھائی جو اختیار میں ہوتا تو کرو، اب ہمارا اختیار نہیں کہ میں جا کر کے ہر ایک کو زبردستی پکڑ کے کہوں کہ توبہ کرو۔ 2 رکعت صلاۃ توبہ، اس کے بعد اللہ سے خوب رو کے درود شریف آگے پیچھے بڑھ کر استغفار کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، شہر کو، حیدرآباد کو، سارے ملک کو امن و امان اور عافیت نصیب کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ بزبان نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے میں اسے استغفار کا فائدہ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی و مصیبت سے اس کو مخرج عطا کریں گے۔ مخرج معنی کیا ہے؟ ایگزٹ۔ مخرج معنی ایگزٹ، یعنی راستہ نکلنے کا، یعنی جس مصیبت میں جو مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے۔ نمبر 1 فائدہ ہی ہے۔ نمبر 2 جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا، اور ہر غم سے اللہ نجات دے گا۔ ہم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو پگھلا دے، گلا دے، دبلا کر دے، سکھا دے، چاہے وہ ہم میں دنیا ہو یا ہم میں آخرت۔ ومن كل هم فرجا، فرجا مانے کشادگی، ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو آزادی عطا فرمائے۔ تو غم ہے یا نہیں آج کل؟ یہ غم ہے یا نہیں جو کچھ ہو رہا ہے؟ اس لیے اس غم سے بھی نجات کا یہی ذریعہ ہے۔ نمبر 3 کیا فائدہ ہے؟ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، بے شان گمان روزی پاؤ گے، رزق کی برکت بھی آئے گی استغفار کی وجہ سے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ استغفروا ربکم، اے دنیا والوں اپنے رب سے مغفرت مانگو، توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو. کیا دے گا اللہ؟ یمددکم باموال و بنین، تمہارے مال میں برکت دے گا اور تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا. مال کو پہلے بیان کیا، یمددکم باموال، اولاد کو بعد میں بیان کیا، تاکہ ہمارے دل ڈر نہ جائیں کہ اللہ میاں اولاد میں برکت دے رہے تو کہاں سے کھلائیں گے. قرآن کے نزول دیکھو، اللہ کی شان علم کو دیکھو کہ اللہ نے کس ترتیب سے الفاظ نازل فرمائے. یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے. اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو خوشی میں آ کر یہی کہتا ہے کہ تمہیں بیوی مل جائے گی اور بچے مل جائیں گے. نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اسی قرآن کی رعایت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی جب ان کی ماں ام سلیم نے کہا تھا کہ آپ کو چھوٹا سا خادم 10 سال کا دے رہی ہوں، اے نبی اللہ کے میرے بچے کے لیے دعا کر دو. تو 4 دعائیں مانگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے. نمبر 1، اللہم بارک فی مالک، پہلے مال کی برکت مانگی. محدثین ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مال کی برکت پہلے مانگی. وفی ولد ہی، اور اس کے اولاد ہی بھی اللہ برکت دے. تو کہتے ہیں ولد اولاد کی برکت بعد میں مانگی، مال پہلے مانگا تاکہ کھلانے میں پریشانی نہ ہو. اور وَأَطِلْ عُمْرَهُ، اس کی عمر میں برکت دے دے. اور وَغْفِرْ ذَنْبَهُ، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. 4 دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت انس صحابی کی ماں 10 سال کے تھے، سب سے چھوٹے صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال زندگی بسر کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دیکھیے 4 دعائیں مانگی. نمبر 1 کیا مانگی؟ اللہم بارک فی مالہ. نمبر 2 فی ولدہ. نمبر 3 اطیل عمرہ. نمبر 4 وقف ذنبہ. یعنی اس اللہ حضرت انس کے، اس انس میرا شاگرد چھوٹا سا صحابی ہے، اس کے مال میں برکت دے دے، اس کے اولاد میں برکت دے دے، اس کی عمر کو لمبی کر دے اور اس کے مغفرت بھی کر دے، آخرت بھی بن گئی ان کی. تو تینوں دعا دنیا میں پا گئے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا اللہ نے مال دیا کہ دوسروں کی کھجور سال میں 1 فصل، ہماری کھجوریں 2 فصل آنے لگی. سال میں 2 دفعے کھجور میں پکنے لگے، اس میں آنے لگے. اور اولاد میں اتنی برکت دی کہ 98 یعنی 98 ہم نے خود دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، اپنی اولاد سن دی. اور عمر میں اتنی برکت ہوئی، فرماتے بقیت حتی سئمت الحیات، اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا. بصرہ کے آخری صحابی ہیں یہ. فرماتے ہیں محدثین کہ ہوا آخر من مات من الصحابۃ بالبصرہ، آخری صحابی ہیں. حضرت انس کے بعد پورا بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا. اتنی عمر پائی کہ آخر میں مرے. اور فرماتے ہیں وہ عرض الراویہ، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں میرے لیے قبول ہوئی تو چوتھی کی میں امید رکھتا ہوں، یعنی مغفرت بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. کیونکہ دیکھو قرآن پاک کی آیت، نبی جو ہوتا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کی دعا، مال پہلے بتایا، نبی نے پہلے مال کی دعا کی. اس سے ذرا حدیث اور قرآن کا ربط کو سمجھیے. حدیث اور قرآن کے ربط کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو. یہ گناہوں کا عذاب ہے تم لوگوں پر جو مختلف شکلوں میں آ رہا ہے، کلاشنکوف کی شکل میں، کبھی میزائل کی شکل میں، کبھی بندوق کی شکل میں، کبھی ایکسیڈنٹ کی شکل میں، کبھی کینسر کی شکل میں، کبھی گردوں میں پتھری پر، کس کس طرح سے دنیا میں آج بلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں. استغفروا ربکم، اللہ سے مغفرت مانگو. اپنے رب سے پالنے والے کی نافرمانی اچھی نہیں ہوتی. اس سے معلوم ہے مربی کی نافرمانی اچھی نہیں ہوتی. جہاں جہاں پالنے کی نسبت ہو، مربی جو آپ کا پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، اس کا بھی خیال رکھو کہ اس کا دل مت دکھاؤ. رب، اللہ نے یہاں رب استعمال کیا. اللہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو، فرمایا استغفروا ربکم، اپنے پالنے والے سے کو خوش کر دو، مغفرت مانگو. ان کو کھلایا پلایا پالا، زمین و آسمان اس کا ہے، سورج چاند اس کے ہیں. ایسے پالنے والے کو ناراض کرتے. یمددکم باموال، تمہیں مال میں برکت دے گا. مال و بنین، یمددکم باموال و بنین، اولاد کو بعد میں بیان کیا. اللہ میاں نے اسی اللہ تعالیٰ کے طرز بیان، طرز اسلوب قرآن پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس صحابی کو دعا دی ہے. اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں نبوت کو دیکھو کہ قرآن پر کیسی نظر تھی. ہر وقت تفسیر ہے قرآن کے، آپ کا ہر عمل تفسیر قرآن ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد یمددکم باموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں باغات بھی دے گا، نہریں بھی دے گا، پانی بھی خوب بارش کرے گا. تو ایک صاحب نے ایک بزرگ سے کسی نے ایسی دعا کرائی، فرمایا جاؤ استغفار کر لو. ان کے ہاں مال میں کمی تھی، غریب تھے، قرضہ تھا. بزرگ نے کہا کہ بھائی جاؤ استغفار کرو. دوسرا آیا، اس نے کہا حضور میری اولاد نہیں ہوتی، فرمایا جاؤ استغفار کرو.
تیسرے نے کہا میرے باغات نہیں ہیں، کہا جاؤ استغفار کرو۔ چوتھے نے کہا میرے نہریں نہیں ہیں، پانی کی بڑی کمی ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ خادم نے پوچھا کہ یہ یہاں ایک شخص آیا، اس نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی ہے۔ سن لو بھائی، شادی جن کی نہیں ہو رہی ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرچہ بھی دیا تھا پچھلے جمعہ کو، جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اس بزرگ نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ تو پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بہت بخشنے والا ہے، تم معافی مانگ کر تو دیکھو، بہت غفار ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ ساری کراچی کے پیخانہ پیشاب کو سمندر کی ایک موج اڑا دیتی ہے، تو ہمارے کتنے گناہ ہیں گے اللہ کے رحمت کے سمندر غیر محدود کی ایک موج بخشنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس نے کہا، جس نے کہا تھا میری شادی کے لیے، تو اس نے صاحب شادی کا استغفار سے کیا ربط ہے؟ قرآن کی آیت پڑھیے، دلیل پیش کیجیے۔ تو دلیل آپ نے فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یمددکم باموال وبنین، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، وہ جنات ہو یجعل لکم جنات یجعل لکم انہارا، باغات دے گا، نہریں دے گا۔ تو وہ جو شادی کے لیے درخواست کی تھی اور استغفار کا علاج بتایا گیا تھا، اس پر اس نے اعتراض کیا کہ چاروں باتوں میں اس قرآن کے اندر بیوی کا تو تذکرہ نہیں ہے، مال کا ہے، بنین کا ہے اولاد، باغات کا ہے اور نہروں کا ہے، اس میں بیوی کہاں ہے؟ کم وقت بیوی بغیر شادی کی اولاد جو ہے بنین، اور اولاد دے گا تمہیں، اولاد کہاں سے دے گا؟ تیرے پیٹ سے نکلے گا۔ ارے اولاد جب دینے کا وعدہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شادی بھی کرائے گا، کیوں؟ اولاد تو بیوی سے ملتی ہے۔ وہی حاجی امداد اللہ صاحب والا قصہ کہ ایک نوجوان نے 3 سال تک دعا کرائی کہ حضرت دعا کر دیجیے مجھے اولاد ہو جائے، بچہ کھلانے کو بہت دل چاہتا ہے، منا منا کر کے۔ تو حاجی صاحب نے 3 سال تک دعا مانگی، اور 3 سال تک پھر وہ گیا، اس نے دعا ابھی آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ حاجی صاحب شبہ ہوا، پوچھا تو نے شادی کی؟ شادی تو ابھی تک نہیں کی۔ پھر آپ نے بہت ڈانٹا اس کو کہ تو نے ہماری دعا، اتنی محنت کر رہا ہوں رو رو کے، میرے آنسو بھی گئے اور میرا رونا بھی گیا، اور کم وقت تو شادی تو کر پہلے، بچہ کہاں سے ہوگا؟ تیرے پیٹ سے نکلے گا۔ تو دوستو، یہ میں نے آج عرض کر دیا کہ اللہ، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، ہمارا کلاشن کوف، ہمارا میزائل، ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ غور سے سن لو، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے انشاءاللہ ہماری سب بلا ٹال لیں، کیونکہ کوئی پتا ہل نہیں سکتا دنیا میں، کوئی پتا نہیں ہل سکتا بغیر خدا کے۔ گناہوں کی سزا کس طرح سے آتی؟ سمجھ لو، گناہوں کی سزا ایسی آتی کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک بزرگ نے کا قصہ لکھا معرومی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس ایک اللہ والے نے کہا اے خدا، جنگل میں میں رہتا ہوں، جب تک کہ خود پھل نہیں گرے گا میں توڑ کے نہیں کھاؤں گا، جب تو ہوائیں چلائے گا اور پھل کو گرائے گا تب میں کھاؤں گا، یہ تجھ سے عہد کرتا ہوں۔ اگر تو ہوا نہیں چلائے گا اور پھل نہیں گرے گا تو میں جان دے دوں گا لیکن خود نہیں توڑوں گا۔ میں نے بھی جان دی ہے آپ پر، اللہ میاں تو ہمارا بھی تو کچھ خیال کیجیے۔ عہد کر لیا، 2-3 روز تک ہوائیں رک گئی، اللہ نے امتحان لیا، کیونکہ بزرگوں نے منع کیا ہے ایسے عہد کرنے کو، کیوں اپنی جان مصیبت میں ڈالتے ہو عہد کر کے؟ عہد نہ کرتے تو توڑ کے کھا لیتے، لہذا اس کی سزا ملی ان کو۔ 3 روز تک اللہ نے ہوا بند کر دیا، اب کوئی پھل نہیں گرا، مجبوراً توڑ کے کھا لیا۔ عہد شکنی کیا ہے، توڑا۔ مولانا فرماتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ سے ایسا عہد مت کرو مشکل والا، اپنے لیے آسانی تجویز کرو۔ کبھی عہد مت کرو کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، فلاں نہیں کھائیں گے، اگر آپ میری دعا قبول نہیں کریں گے تو میں 40 دن نہیں کھاؤں گا، پتہ چل جائے گا پھر 3 ہی دن کے بعد۔ عہد شکنی کر لی، رات کو فوراً سزا آ گئی، جو مقرر ہوتے ہیں ان کی سزا بھی جلدی ہوتی۔ رات کو سزا آ گئی، چند ڈاکو آئے، ایک ہاتھ ان کا ادھر سے کاٹ دیا، ایک پیر ادھر سے کاٹ دیا۔ اب تھانے پولیس والوں کو خبر ہوئی، تھانے والوں نے آ کر دیکھا تو معلوم ہوا جو ہمارے بزرگ پیر ہیں۔ کہا حضور آپ کو کس نے ایسا کیا؟ کہا بھائی کچھ ڈاکو آئے تھے انہوں نے ایسا کیا، تو ڈاکو پکڑ کے آ گئے۔ اب تھانے دار نے بیت اٹھانا شروع کیا، مارا پیٹنا کہ ہمارے پیر کو تم نے مارا۔ اس بزرگ نے کہا خبردار ان کو مت پیٹنا۔ اب سنو معرومی کون سا شعر پیش کرتے ہیں اس واقعے کو بیان کر کے مثنوی معروم میں، میں بزبان مولانا جلال الدین رومی اب پیش کروں گا کہ کس زبان سے انہوں نے اس کو ادا کیا۔ اس بزرگ نے کیا کہا؟ خوب میدانم سبب ای نیشرا، اس عذاب کا سبب وجہ میں جانتا ہوں، اے تھانے دار اس کو مت پیٹو ڈاکو کو۔ خوب میدانم سبب ای نیشرا، یہ جو نیش و ڈنک لگا ہے، یہ جو عذاب آیا ہے میں اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں۔
می شناسم من گناہ خیشرا، میں اپنے گناہ کو پہچانتا ہوں، مجھ سے بدہدی ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے یہ سزائیں، یہ عذاب سب اللہ ہمارے گناہوں کے مختلف شکلیں ہیں. اس لیے آج میں نے استغفار پر تقریر کی. یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے مالک کو خوش کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں. ایک سیکنڈ بھی میں پھر یہی کہتا ہوں اور دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناراضگی میں مبتلا نہ ہونے دے، اور خدا ہماری زندگی کی ہر سانس کو اپنی خوشیوں پر فدا کر لے. یعنی خوشی کے اعمال پر ہماری جان فدا ہو ہر سانس، اور اللہ کو ایک سانس کو بھی ہم ناراض نہ کریں. اللہ ایسا ایمان یقین ہم کو عطا کر دے. اب ذرا سنیے، حاجیوں پر قربانی جو ہوتی ہے، وہاں دو قربانی ہوتی ہے. اگر وہ 15 دن کا ارادہ کر لیا مکہ شریف میں ٹھہرنے کا تو مقیم ہو گئے، تو ان کو دو قربانی کرنی پڑے گی. ایک دم شکر، حج کا شکریہ، اس کا نام ہے دم شکر، اور ایک ہے اپنے مال کا قربانی جو نصاب والی ہوتی ہے، جو اپنے ملکوں میں کرتے ہیں. اگر کوئی حاجی چاہتا ہے کہ میں وہاں نہ کروں، ریال کم ہے، تو یہی اپنے بچوں کو کہہ جائے کہ ہماری طرف سے مال والی قربانی تم یہاں ادا کر لینا، اور حج والی شکریہ کی قربانی میں وہاں ادا کر دوں گا، کیونکہ وہ قربانی وہیں ادا ہوگی، یہاں نہیں ادا ہو سکتی. لیکن بعض حاجی نادانی سے اسی حج والی قربانی کو دونوں قربانی سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ 15 دن تک ان کا قیام ہے مکہ شریف میں، لیکن وہ ایک ہی قربانی کرتے ہیں نادانی سے. حج والی قربانی دم شکر کو، حج کے شکریہ والی قربانی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وہی ہے جو اپنے ملکوں میں کیا کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں، وہ حج کا دم شکر ہے، حج کا شکریہ وہ قربانی. یہ جو ہم اپنے ملکوں میں کرتے ہیں، ہر مالدار اس پر 52.5 تولہ چاندی کی نقد کے برابر پیسہ رکھنے والا، اس کو جناب دو قربانی واجب ہوئی، ایک حج والی، ایک یہاں کہہ کر جائے اور یا وہیں کر دے. یہ مسئلہ بتانا تھا. نمبر 2، جہاں پورا ایک پور کے برابر حاجی کو پورا سر کٹوانا چاہیے یا منڈانا چاہیے، پورا سر. اگر پورا سر نہیں منڈاتا تو پور کے برابر، ایک پور کے برابر بلکہ کچھ زیادہ پورے سر کو کینچی سے کٹوا دیا مشین سے. لیکن یہ عربوں کو دیکھ دیکھ کر ذرا سی وہاں کینچی لگوا دیتے ہیں، یعنی 2-4 بال کٹوا دیا. یہ ان کا مسلک دوسرا ہے. ان حضرات کی نقل مت کرو، ورنہ دم واجب ہوگا اور احرام بھی نہیں کھلے گا، زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے اپنے ملکوں میں آ کر. اس لیے خیال رکھو، دو ہی صورت ہے، یا تو قصر یا حلق. یعنی یا تو آپ بال چھوٹے کرا دیں بشرطے کی ایک پوروے سے زیادہ ہو، آپ کے بال بڑے ہوں، پھر آپ پوری مشین چلا دیں. لیکن یہ تمتع والوں کے لیے تو ہو گیا بال ختم. اب دوبارہ جب حج کا احرام کھلے گا تو اس کو پھر اسطورہ چلانا پڑے گا. اب ایک مسئلہ یہ بھی بار بار عمرہ کرنے والوں کے لیے، آج انہوں نے عمرہ کیا، سر منڈا دیا، اب کل پھر عمرہ کرنے جا رہے ہیں وہی تنیم کی جگہ سے، تو پھر اسطورہ پھیرنا پڑے گا. یہ نہیں صاحب بال نہیں ہے تو معاف ہو گئے، نہیں، اسطورہ پھیرنا پڑے گا. مونڈے ہوئے سر پر بھی، مونڈے ہوئے سر کو بھی منڈانا پڑے گا، یعنی اسطورہ پھروا دو چاہے بال ہو یا نہ ہو. اچھا، اب جو لوگ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر جانا چاہتے ہیں منی مزدلفہ عرفات 5 دن کے لیے، ان کو یہ اختیار ہے کہ طواف زیارت میں جو صحیح ہوتی ہے اس میں بڑا ازدحام ہوتا ہے، تو وہ اسی دن حج کا احرام باندھ کر کعبہ شریف چلے جائیں. بالکل سویرے فجر کے بعد ہی وہ طواف کر لیں، 7 چکر اور صحیح کر لیں. تو یہی صحیح جو ہے وہ قائم مقام ہو جائے گی طواف زیارت کی صحیح کی. لیکن احرام کی حالت میں ہوگا یہ. بعض لوگ سادے کپڑے میں طواف کر کے وہ صحیح کر لیتے ہیں، جائز نہیں. احرام کی حالت، احرام باندھنا پڑے گا حج کا. اب ایک صاحب نے مجھے پرچہ دیا ہے کہ میری وائف کا آپریشن ہوا ہے، بہت تکلیف ہے، صحت کے لیے دعا کریں. اب دعا کیجیے سب مریضوں کے لیے بھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلیہ وصحبہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی نافرمانیوں کو معاف فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلیہ وصحبہ وسلم. اللہم انا نسألک، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون أسوأنا في الدارين وكلنا ولا تكن علينا وانصرنا على من باغ علينا وإذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء وصلى الله وسلم يا رب على نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك من أن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. إلهي بحق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهي بحق الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إلهي بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ جتنے بھی اسم اعظم کا علم تھا کر کو سب کہا. آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ اس میں اسم اعظم ہے اور ان کی برکت سے اللہ آپ دعا قبول فرما لیتے ہیں. اللہ ہم سب کے تمام میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. ہم میں سے جس کو جو بیماری ہے اور ہمارے خاندان والوں میں ہماری بیٹی ہماری اولاد جس کو کوئی بخار ہو کسی کو کوئی بیماری ہو مولانا عبدالواحد صاحب میرے سمجھی اللہ ان کو خوب صحت خوب توانائی خوب قوت دے دے. دین کے سارے خادموں کو اللہ بہترین صحت و قوت اور اخلاص کی نعمت سے نوازش فرما. ہم نے اور یہ جو پرچہ دیا ہے جن صاحب نے ان کا نام عبدالغنی ہے ناظم آباد کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کو صحت عطا فرما دے. جن کا آپریشن ہوا ہے اللہ ان کو صحت عطا فرما دے. میرے بھانجے کی بیوی کا آپریشن ہوا ہے اس کے کچھ تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما دے. اللہ جس کو روحانی بیماری ہے غصے کی ہے شہوت کی ہے بد نظری کی ہے غیر اللہ سے دل لگانے کی ہے اللہ ان سب کینسروں کو ناسوروں کو ہمارے شفا عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو صحت جسمانی بھی عطا فرما دے صحت روحانی بھی عطا فرما دے. اور ہمارے شہر میں اللہ جو قتل خون ڈاکہ جو کچھ پریشانیاں اللہ سب کو عافیتوں سے تبدیل فرما دے. اللہ ہماری جان و مال اور عزت کی عافیت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس پورے پاکستان کو مضبوط فرما محفوظ فرما معمون فرما. اسلامی دینی لحاظ سے بھی اس کو فروغ اور ترقی نصیب فرما. یا اللہ غیر سے آپ کوئی اسباب پیدا فرمائیے کہ جس سے سارے جو آئے بھی ہیں تحریک کار قسم کے لوگ یا اللہ غیر سے ان کے لیے انتظام فرما دے کہ سب ختم ہو جائے معاملہ. یا اللہ ہم معافیت نصیب فرما دے. جو میرے مالک اس شہر کراچی کو تو آپ نے بہت ہی برکت والا شہر بنایا ہے. پورے ملک کا مقروض غریب آتا تھا اس کی روزی لگ جاتی تھی. آج اس شہر کو عذاب کا شہر بنا دیا ہمارے اعمال میں. آپ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ امن و عافیت اور حفاظت اور محفوظ شہر بنا دیجیے. پورے ملک کو حفاظت نصیب فرما دیجیے. جہاں بھی مسلمان ہیں پورے عالم میں ان کو ہر قسم کی دینی و دنیاوی جسمانی روحانی ہر طرح سے حفاظت نصیب فرما اور دینی و دنیاوی راحتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے. اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے ہم سب کو اپنی رحمت سے وہاں تک پہنچا دے. توفیق توبہ نصیب فرما دے. ہمارا مزاج بدل دے. گناہوں کے مزاج کو خیر کے مزاج سے بدل دے. خبیث دل کو طیب و پاکیزہ دل بنا دے. یا اللہ ہماری طباعیتوں میں پیخانے اور پیشاب سے بدترین گناہوں کے جو تقاضے ہیں یا اللہ ان سے ہمیں نفرت کراہت اور اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرما. ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. ہماری خواتین بہنیں میں جو آئی ہوئی ہیں ان سب کو اللہ والی بنا دیجیے. یا اللہ جس محبت سے لوگ آتے ہیں یہاں آپ اپنی رحمت سے کسی کو محروم نہ فرما. ایک مسلمان بھائی کو بھی کسی کو محروم نہ فرما. اللہ جو بھی یہاں آ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے نام کے صدقے میں ان سب کو اختر کو ان سب کو میری اولادوں کو بھی میرے دوستوں کی سب اولادوں کو بھی صاحب نسبت کر دے. ولی اللہ بنا دے اور دنیا و آخرت سب بنا دے. سب مشکل سے نجات نصیب فرما دے اور ہمیں دنیا کی بھی خوشی اور آخرت کی بھی خوشی سے مالا مال فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی